بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہزاد شرازی ہے اور آج سے میں جمہوریت چینل کے لیے روزانہ ویلاگ کیا کروں گا۔ میرے بزرگ مدثر اقبال بٹ صاحب کا حکم ہے اور اس حکم کی تعمیل ہوگی۔ ویسے تو میں اس میڈیم کا صحافی نہیں ہوں، قلم کا مزدور ہوں اور ہمیشہ لکھا ہی ہے۔ تو موجودہ دور چونکہ میڈیم جو ہے وہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ اس کی مقبولیت جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہی ہے اور ہر شخص جو ہے اس جانب سفر کر رہا ہے، اور مجھے بھی یقینی طور پر اس جانب سفر کرنا پڑے گا۔ کوتاہی تو ہو سکتی ہے چونکہ کیمرے کا بندہ ہونا اور نہ ہونا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یقینی طور پر آپ جب کوشش کرتے ہیں تو کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ جمہوریت کے لیے یہ پہلا ویلاگ جیسا کہ میں نے کہا، اور اس میڈیم کے لیے بھی میرا یہ پہلا ویلاگ ہے۔ تو پہلے کیوں نہ ہم جمہوریت کی ایک چھوٹی سی تعریف کر لیں۔ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت میں اس ملک کے عوام اپنے حکمران کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ جس حکمران کا انتخاب کرتے ہیں اسے بادشاہ نہیں بلکہ اس نظام میں خادم کہا جاتا ہے۔ اب وہ خادم رہتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ امر ہے۔ ہم جس حکمران کا انتخاب کرتے ہیں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے آسودگی کا باعث بنے گا اور ہمارے مسائل کا حل نکالے گا، لیکن 75 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں جسے بھی حکمران بنایا یا وہ ہم میں سے نہیں تھا یا وہ ہماری گردن پاؤں رکھ کر وہاں پہنچا تھا، اور جو اس کے پاس دولت اور طاقت تھی وہ ہم سے چھینی گئی وہ طاقت تھی۔ ہم سمجھتے رہے کہ ہم نے اسے ووٹ کے ذریعے وہاں پہنچایا، لیکن وہ وہاں جب پہنچا تو پتہ لگا کہ وہ کسی اور طاقت کے کندھے پر چڑھ کر وہاں تک پہنچا ہے۔ یہی بنیادی پرابلم رہا کہ وہ جب وہاں پہنچا تو اسے بھی یہ احساس شدت سے تھا کہ مجھے اس عوام نے منتخب نہیں کیا، مجھے جنہوں نے منتخب کیا ہے میں نے ان کی نوکری کرنی ہے، اور یہی 75 سال کا یہ سفر ہے جو ہم نے آج طے کیا۔ موجودہ رجیم چینج جمہوریت کی وہ بدترین شکل ہے جسے ہمیں پڑھایا تو جا رہا ہے، ہمیں کہا تو جا رہا ہے کہ اسے جمہوریت کہا جائے، لیکن شاید میرے لیے مشکل ہے کہ میں اسے جمہوریت کہوں، لیکن مجھے پھر بھی کچھ نہ کچھ تو اسے کہنا ہے، تو میں اسے بدترین جمہوریت کا نام دوں گا۔ کل لاہور میں کچھ واقعات ہوئے جس میں سیاسی کارکنان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ایک کارکن شہید بھی ہوا۔ تو ہم نے جب پوچھا ان اشخاص سے کہ جو اس کا حکم دینے والے تھے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ تو ہمیں اوپر سے حکم آیا تھا۔ پنجاب میں نگراں حکومت ہے۔ نگراں حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ شفاف انتخاب کا انعقاد یقینی بنائے۔ یہ حکومت 90 دن کے لیے آتی ہے، اس کے لیے ایک دن بھی اضافی آئین میں موجود نہیں ہے۔ 90 دن کی حکمرانی کا خواب لے کر آنے والے اگر اس جمہور پر تشدد کرے جس جمہور کو آئین ان کے لیے آزادی رائے کے حق کو محفوظ بناتا ہے، سیاسی سرگرمی یقینی ہے 90 دن میں، چونکہ وہ حکومت اس سیاسی سرگرمی کو محفوظ بنانے کے لیے وجود میں آتی ہے تاکہ تمام پارٹیاں انتخابی سرگرمی کا جو انعقاد ہے وہ آسانی سے کر سکیں۔ لیکن یہاں جب ہم ان کے وزراء کی گفتگو سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ یہ انتخاب کروانے نہیں آئے بلکہ شاید یہ انتخاب روکنے آئے ہیں، چونکہ وہ ان کا واسطہ جس رجیم سے ہے وہ رجیم انتخابات کا انعقاد چاہتی نہیں ہے۔ اگر وہ رجیم انتخاب کا انعقاد نہیں چاہتی تو یہ نگراں وزیر جو ہمارے ٹیکس سے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں یا جمعرات وصول کر رہے ہیں، پھر وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے ہمیں یہ ہمارا بنیادی حق ہی فراہم نہیں کرنا تو وہ اتنے کروڑوں روپے کے اخراجات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے، لیکن پھر بھی جب انتخابات کے شیڈول کا اعلان ہو جاتا ہے تو انتخابی سرگرمیاں کوئی بھی حکم نہیں روک سکتا، چونکہ انتخاب کے انعقاد کے بعد تو
انتخابی سرگرمی لازم ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی جمہوریت میں آزادی رائے کا جو حق ہے اسے محفوظ بنایا جاتا ہے، نہ کہ قدغن لگائی جاتی ہے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 75 سال سے اگر کوئی کام بڑی شد و مت سے ہوا ہے اور بڑے یقین سے ہوا ہے تو وہ یہی ہوا ہے کہ اس جمہور کی آواز کو بند کیا جائے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ میرا پہلا ویلاگ ہے، اور میری جو بنیادی آج کی جو تحریر ہے یا جو گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ جمہوریت ہے کیا۔ جمہوریت میں جو حکمراں آپ منتخب کرتے ہیں آپ اس سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور وہی سوال جب آپ پوچھیں تو آپ کو جواب میں گولی ملے یا لاٹھی ملے تو پھر وہ سرکار بدترین جمہوریت ہی کہلا سکتی ہے، میں اس کو کوئی اور نام نہیں دیتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جب ایک کارکن کو شہید کیا گیا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ احتجاج تو کسی بھی سیاسی ورکر کا بنیادی حق ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں اوپر سے کہا گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اوپر کون ہے، تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے خود کوشش کی پوچھوں ان سے اوپر کون ہے، تو وہ جو ان سے اوپر تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جمہوریت کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی ہے، جمہور کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں حکم اوپر سے آیا ہے۔ اب یہ اوپر ہے کون؟ حیران کن طور پر مجھے صحافت کرتے ہوئے 30 سال ہو گئے، وہ اوپر کون ہے میں بھی نہیں جانتا، اور شاید آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ اس لیے میں اس کا نام بھی جب جانتا نہیں، وہ نام اگر خفیہ ہے تو اسے خفیہ ہی رہنا چاہیے، لیکن جو جانتے ہیں وہ شاید ہمیں بتا دے کہ وہ اوپر والا کون ہے۔ لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں، اور اس اوپر والے کو جسے میں نہیں جانتا اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے اوپر بھی ایک ذات موجود ہے جسے اللہ رب العزت کی ذات کہتے ہیں۔ اس کا خوف کیجئے، اپنے اس تکبر سے نکلیے، اور جمہوریت کے اس بنیادی حق کو جو اسے آئین دیتا ہے محروم مت کیجئے، عوام کی آواز مت دبائیے۔ اپنے ظلم کی یہ جو آپ نے سیاہ رات اس ملک پر نافذ کرنے کے لیے تمام سسٹم کو یرغمال بنا لیا ہے، خدارہ اس سے نکلیے۔ اوپر اللہ کی لاٹھی ہے، جب وہ چلے گی تو پھر آپ کا یہ تکبر ہی خاک ہوگا، اور آپ کو شاید بھاگنے کا بھی راستہ نہ ملے۔ تو اس لیے گزارش ہی کی جا سکتی ہے جی، اس سسٹم میں گزارش نہیں کریں گے تو آپ کے لیے اس ملک میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یوں تو ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور جب ماں دو بیٹوں کے ساتھ الگ الگ سلوک رواں رکھتی ہے تو نہ صرف وہ گھر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ پورا سسٹم بھی سبوتاز ہو جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ ملک میں ریاست کا ہے کہ جب ریاست دو پارٹیوں یا دو ناموں یا دو کرداروں کے ساتھ الگ الگ رویہ رکھتی ہے تو پھر وہ ریاست زیادہ دیر قائم نہیں رہ پاتی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ شیطان کو بھی یہ وہم پیدا ہو گیا تھا کہ جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا کہ زمین سے جو میں نے مٹی اٹھا کر جو بندہ، جو خلیفہ، جو اپنا نائب پیدا کیا ہے تو اسے سجدہ کر، تو شیطان نے بھی اللہ سے یہی کہا تھا کہ میں اس سسٹم کا حاکم ہوں، میں اس سے برتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، تو اس سسٹم کا ماننے والا ہے، تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا۔ خیر اس نے انکار کیا اور وہ شیطان ٹھہرا، تو جو بھی اللہ کے احکامات کی عدولی کرتا ہے وہ شیطان ٹھہرتا ہے، اور اس ملک کے جمہور اس اللہ، اس ذات کے مخلوق ہے، تو اس کے ساتھ جو سلوک رواں رکھا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر ناپسندیدہ عمل ہے۔ میں ان اوپر والوں سے گزارش کروں گا کہ اوپر والے کی لاٹھی کا انتظار نہ کریں، وہ لاٹھی شاید آپ برداشت نہ کر پائیں۔ فرعون آتے رہے، فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں تھا بلکہ اس سسٹم کا نام تھا کہ جو آنے والا فرعون
محفوظ بناتا تھا تاکہ وہ اپنی حکمرانی کو یقینی بنا سکے۔ تو یہاں بھی اس ملک میں بھی جتنی رجیم چینج ہے، جو اس وقت سسٹم موجود ہے، وہ اپنے حکمرانی کو، سسٹم کو بچانے کی جنگ میں مصروف ہے۔ اس سے عوام کی آسودگی، عوام کی جو ہے بہتری اس کے مطمع نظر قطعاً نہیں ہے، اور اگر وہ یہ سلوک رواں رکھے گا تو اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ وہ زیادہ دیر یہ سسٹم چلا پائے، کیونکہ ہر عروج کو زوال ہے۔ دوستوں، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، آپ سے بات بھی رہے گی اور کرنٹ ایشو پر بات بھی ہوتی رہے گی۔ آج تک کے لیے اتنا۔